رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں اور جس دربار میں موجود ہوں دربار لاہور میں موجود ہے، لاہور کے علاقہ دھرمپورہ، اور اسی نام سے جس نام کا یہ دربار ہے اسی نام سے علاقہ مشہور ہے میاں میر کے علاقے میں یہ دربار موجود ہے، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دربار پہ میں آج موجود ہوں۔ مجھے آپ کو یہ تمام دربار اندر سے بھی دکھانا ہے، باہر سے بھی دکھانا ہے۔ اس کے بارے میں میرے پاس جتنی بھی معلومات ہیں مجھے آپ لوگوں سے آج شیئر کرنی ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی آپ کو ایسی تمام ویڈیوز جو کہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گی آپ تک پہنچتی رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور یہ کریں گے۔ تو جناب یہ ہے جناب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا دربار۔ یہ جو سیڑھیاں اوپر چڑھ رہی ہیں اس سیڑھیوں سے ہم اوپر چڑھیں گے، اندر جائیں گے، آپ کو قبر مبارک تک لے کے جائیں گے، لیکن میں آپ سے کچھ ڈیٹیل شیئر کرتا چلوں اس سے پہلے۔ اور ڈیٹیل کیا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا؟ پورا نام تھا جناب حضرت میاں میر بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ 28 واسطوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ قادری سلسلہ سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت خضر قادری جو کہ آپ کے مرشد تھے، حضرت خضر قادری سیستانی ان کا پورا نام تھا، اور ان کا مزار جو ہے وہ سکھر ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ آپ کا آبائی قصبہ سیستان سیون شریف میں ہے، سندھ سے جو تعلق رکھتا ہے، سندھ میں سیون شریف ہے، وہاں سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت قاضی سائیں دتا بن حضرت قاضی قلندر رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ والدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت حضرت قاضی قادن رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کی ولادت 957 ہجری یعنی 1550 عیسوی میں ہوئی۔ لاہور آپ کی آمد ہوئی تھی جناب 982 ہجری میں یعنی 1575 عیسوی۔ 25 سال کی عمر میں آپ لاہور تشریف لے اور پھر لاہور کے ہی ہو کے رہ گئے، اور یہیں پہ آپ کا مزار بنا۔ جس علاقے میں آپ کا مزار ہے اس علاقے کو میاں میر کہتے ہیں۔ آپ کے نام سے یہ علاقہ کافی سارا گنجان آباد علاقہ ہے۔ دھرمپورہ، لاہور دھرمپورہ، اور نہر کے بالکل کنارے ایک سائڈ کے اوپر اگر آپ نہر سے ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف جاتے ہیں تو نہر پہ آپ لیفٹ سائڈ پہ یہ دربار اندر ایک آبادی ہے، وہاں پہ آپ کو یہ دربار ملے گا، وہاں پہ آپ کو یہ دربار شریف نظر آئے گا۔ تو جناب چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے میں چونکہ بالکل مزار کے بالکل سامنے کھڑا ہوں جہاں پہ یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، تو میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ کافی بڑی ساری مسجد ہے، اور میرے رائٹ سائڈ کے اوپر یہ قبرستان ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ وضو کی جگہ کا بندوبست کیا ہوا ہے جہاں پہ مسلمان وضو کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے پھر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جناب یہاں سے اگر ہم تھوڑا سا اندر چلتے ہیں، مزار کے اندر جاتے ہیں، تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ مزار کے اندر آپ اس وقت دیکھیں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، اور سورہ فاتحہ کا ورد ہو رہا ہے، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل ان کا نام ان کی تختی کے اوپر درج ہے، حضرت میاں میر بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ان کی تختی کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ جناب یہاں سے ہم باہر چلتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہم یہ سامنے آپ کو دیوار پہ میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہاں پہ دیکھیں جناب سامنے دیوار کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے یہ کچھ پورٹریٹ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پورٹریٹ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ میں آپ سے جو ہے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ سکھوں کا گرو تھا جس کے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے اپنا ایک مندر، ایک گرودوارا تعمیر کرنا تھا، تو آپ جو سکھوں کا گرو تھا اس نے عرض کی کہ آپ آگے اس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ رکھیں۔ جب آپ نے اس کے سنگ بنیاد کو رکھا تو جو اینٹ تھی وہ ٹیڑھی رکھی گئی، تو جو وقت کا معمار تھا یا جو مستری تھا اس نے اینٹ کو سیدھا کر دیا۔ یہ لکھا ہوا باقاعدہ، آپ یہاں پہ آ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اینٹ کو جب سیدھا کیا تو جو گرو تھا اس نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا کہ جناب آپ نے یہ اینٹ اتنے مقدس ہاتھوں سے لگائی گئی تھی، آپ نے اٹھا کے اس کو سیدھا کر دیا، اب اس کا جو اثر ہوگا، دیکھیں نا عقیدت کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ اس نے بات کی اور اس بات کا اثر ہوا۔ نیچے لکھا ہوا کہ 1761 میں جو اس نے بات کی تھی کہ یہ گرودوارا ایک دفعہ تباہ ہوگا پھر دوبارہ تعمیر ہوگا، تو پھر 1761 میں احمد صاحب دالی کے دور میں یہ ہوا۔
یہ ہوا اور یہ ادارہ، یہ جو گردوارہ تھا یہ تباہ ہوا اور 4 سال کے بعد پھر دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا۔ آپ میرے ساتھ رہیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کو میں لے کے چلتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہاں پر لائبریری بھی قائم کی ہے۔ لائبریری کے اندر کافی ساری کتابیں ہیں، یہ الماریوں کے اندر آپ دیکھیں، یہاں پہ اس کے اوقات کار لکھے ہوئے ہیں۔ اندر چل کے دیکھتے ہیں جناب، ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی پیاری پیاری کتابیں یہاں پہ سجائی ہوئی ہیں، لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو پورے جناب یہ اندرونی میں اس کو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اندر سے بالکل مطلب ہے کہ کتابوں سے آراستہ یہ ایک لائبریری ہے جس میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم اگر یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا قبرستان کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یہاں پہ آپ آ کے دیکھیں تو قبرستان کی طرف آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ وضو خانہ ہے اور یہاں پہ لوگ آ کے وضو کرتے ہیں۔ آپ کو میں ایک اور پیارا نظارہ دکھانا چاہتا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ، یہ دیکھیں جناب یہاں پہ کیسا خوبصورت، سبحان اللہ کیسا پیارا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ آپ یہاں پہ کبوتر دیکھ سکتے ہیں، کبوتر جناب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب یہ کبوتروں کی اڑان چیک کریں جناب، یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ دیکھیں جناب کبوتروں کی اڑان چیک کریں جناب۔ یہ کبوتر یہاں پہ شان ہے، اس مزار کی شان ہے یہ کبوتر جناب۔ یہ کبوتر جہاں بھی ہوتے ہیں نا یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کسی بھی مزار پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کبوتر لازمی نظر آئیں گے۔ یہ کبوتر اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے اور بہت ہی وفادار مخلوق ہے۔ آپ اس کو جہاں پہ پالتے ہیں یا وہیں پہ جاتے ہیں، چاہے جتنی مرضی دور چلے جائیں لیکن یہ واپس اپنی جگہ پہ ضرور آتے ہیں۔ یہ دیکھیں جناب کیسا خوبصورت نظارہ ہے جناب۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے دوست جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پہ وہ وفات پا جاتے ہیں، جہاں پہ دفن کیے جاتے ہیں، پھر وہ وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور وہیں پہ جناب لوگ پھر آ کے ان کے درباروں پہ آتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دیوے جلاتے ہیں، جو جس کا عقیدہ ہے جناب، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا ولی قیامت تک لوگ اس کے مزار پہ آتے رہتے ہیں، آتے رہیں گے اور یہ ہمارا ڈیلی کا مشاہدہ بھی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، لیکن میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرتا چلوں جناب کہ حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کب ہوا۔ وصال جناب منگل کا دن ہے، 7 ربیع الاول ہے، 1936 عیسوی ہے اور 1045 ہجری ہے۔ 1045 ہجری 1936 عیسوی، 60 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں اندر گیا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک جگہ پہ پڑا ہوا دیکھا تھا، یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے آخری الفاظ تھے، آپ نے آخری جو الفاظ زبان مبارک سے نکالے تھے وہ تھے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور وہ تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دریا الہی ہر دم وگدا تیرا